2 گھنٹے اس میں تھا اس سے وہ سیکھنے والا ایک چیز یاد ہے اس کو کہ انہوں نے ہٹلر کی بڑی مذمت کی. ہٹلر بڑا لیکن ویڈیو اسی کی دکھا رہے تھے. وہ دیکھا وہ صاحب تقریر کر رہا ہے, لاکھوں کا مجمع ہے, لاکھوں کا مجمع ہے. وہ بندہ تقریر کر رہا ہے اور وہ پورے اپنے جسم سے تقریر کر رہا ہے, اور وہ اس کے آواز میں کا جو زیر و بم تھا وہ موضوع کے اعتبار سے ویسی کرنے لگا دنیا کے سب سے بڑے خطیبوں میں یہ بندہ ہٹلر. تو یہاں ویلنسیا میں ہم لوگوں کو دکھایا جاتا تھا کہ بھائی یہ تقریر کرنا ہو تو اس کو ضرور دیکھیے. تو بہرحال کیا ہوا ہاں چلو تو بہر آئیے اب اس کو دیکھ لیجیے آپ سنائیں. تو دوسرا جو ہے اچھا, یہ جو مدارج السالکین میں جو ایک مقام ہے مقام انس باللہ, رائٹ, کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ کے اللہ آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ بس آپ ہی سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے. تو کہتے ہیں اس میں ایک منزل ہوتی ہے انس کی, اور انس کے سلسلے میں ابن قیم نے 3 باتیں بتائیں پچھلے بھی. پہلی بات تو یہ بات ہے انس پیدا ہوتا ہے جب آپ جو شواہد ان کو سامنے رکھیں گے, یعنی جو علامات ہیں اللہ تعالی کی بڑائی کی, اس کا مطالعہ رکھیں گے, اس کا انحصار کریں گے. وہ ہے اوکے. اور دوسری بات انہوں نے فرمائی تھی کہ وہ تغذی بالسماع, آپ غذا حاصل کریں روح کی سماع کے ساتھ. سماع کیا ہے؟ سننے سے, سنے خوب. اب آج کا جو درس ہوگا مختصر وہ صرف سننے کو پڑے. اور کیا والوقوف علی الاشارات, اور جو اللہ تعالیٰ نے اشارات کیے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کے حالات کچھ اچھے ہو گئے یا حالات خراب ہو گئے تو یہ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے, کچھ اشارات ہیں. یا آپ کے فیملی میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو ایک یہ ہوتے اشارہ ہے. جتنا ان اشاروں کو سمجھنے کی استعداد پیدا ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ سے انس ہوگا. اب یہ بات ہے. اب آئیے آج سماع کے پاس. یہ کہنے ہیں اللہ سے انس پیدا ہوگا سماع کے ساتھ, یعنی سننے سے. اب قرآن شریف میں ابن قیم فرما رہے ہیں بھائی تم دیکھو ایک بات کہ ایک چیز ہوتا ہے دیکھنا اور ایک سننا. قرآن شریف میں اللہ نے بار بار پریفر کیا ہے کہ تم سنو. دیکھنا ہے دیکھو لیکن پہلے سنو. تو سننے کو پریفر کیا ہے دیکھنے پر. یہ بہت بہت زبردست نکتہ ہے صاحب. مثال کے طور پہ اللہ کی بات سنیے, اللہ کو دیکھ نہیں سکتے آپ یہ کہیں گے ہم دیکھیں گے, نہیں دیکھیں گے نہیں صاحب, آپ سنیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہم نے, ان کی احادیث سنتے ہیں. ایسی جتنا ہم سنیں گے اتنا اللہ سے انس پیدا ہوگا. اور جتنا آپ اگر دیکھنے پر آپ فوکس کریں گے کہ نہیں ہم دیکھیں گے تب مانیں گے, تو بھائی ہم آپ بتا دیں کبھی آپ جو دیکھ رہے ہیں نا دیکھنے میں بھی خطا ہوتی ہے, سننے میں خطا بہت کم ہوگی. سننے میں خطا بہت کم ہوگی, دیکھنے میں بہت ہی ممکن ہے. اس کو یہ کہتے ہیں انس پیدا کرنے کے لیے سنیے. اب دیکھیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, اور چند آیتیں دیکھیے آپ. اب اس میں دیکھیے گا سننے کو اللہ تعالیٰ نے پریفر کیا دیکھنے پہ. یہ اللہ فرماتے ہیں
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ ہی ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے کوکھ سے نکالا، تم نے ماؤں کی کوکھ سے نکالا، اور جب نکالا تو تمہاری حالت یہ تھی کہ لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، زیرو جانتے تھے. لا تعلمون شیئا مطلب کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جاہل پیدا ہوا، ہر بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ فرمائے کہ وجعل لکم السمع، اللہ تعالیٰ نے تم کو قوت سماعت دی کہ تم سن سکو. پھر فرمایا والابصار، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو دیکھنے کی قوت دی، والافئدہ اور سمجھنے کی قوت دی. تو دیکھنا اور سمجھنا سیکنڈ اور تھرڈ اسٹیج پہ. پہلے اللہ نے فرمایا سننا، پھر فرمایا لعلکم تشکرون، شاید کہ تم اللہ شکر ادا کر سکو. ایک آیت تو یہ ہوئی. دوسری اللہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، کہ ہم نے ان کو دنیا میں پاور دیا، اور ہم نے ان کو کیا دیا؟ سننے کی قوت بھی، دیکھنے کی اور سمجھنے کی قوت دی. لیکن کیا ہوا؟ فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدہ، لیکن یہ ایسے اوندھی عقل کے تھے کہ نہ ان کو سننے سے فائدہ ہوا، نہ دیکھنے سے فائدہ ہوا، نہ سمجھنے سے فائدہ ہوا، کہ انہوں نے سب اپنی جیسے ایک شعر ہے کہ آپ بھی سمجھ لیں مجھ کو سمجھانے کے بعد. آپ بھی سمجھ لیں مجھ کو سمجھانے کے بعد، کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے دل کے آ جانے کے بعد، کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے. آپ بھی سمجھ لیں مجھ کو سمجھانے کے بعد، کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے دل کے آ جانے کے بعد. تو اس میں صاحب یہ ہے کہ کام کچھ نہیں آیا، لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قوم تباہ ہوئی سنا اس نے، سمجھا نہیں. تو یہاں بھی سمجھیں. پھر وہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اچھا دیکھیے اب آپ ایک جگہ اللہ فرمایا ہم نے لوگوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے جہنم کے لیے. لوگ پیدا کیے جہنم کے لیے. انسان لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ بھائی ان کے دل تو تھے لیکن دلوں کو انہوں نے استعمال نہیں کیا سمجھنے کے لیے. آنکھیں تو تھیں لیکن دیکھنے کے لیے استعمال نہیں کیا. آنکھ کان تھے لیکن سننے کے لیے استعمال نہیں کیا. تو یہ تو بالکل جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر. اچھا، ایسی اللہ تعالیٰ نے متعدد سم و بکم و عمی. سم کہتے ہیں بہرے کو. اب اللہ نے کہا یہ بہرا ہے جو سنتا نہیں. تو بھائی ہے کیا؟ اچھا ایک اور کہا میں افلم یسیروا فی الارض. اب اس کو دیکھیے، کیا یہ لوگ دنیا میں سفر نہیں کرتے؟ بھائی گھر پہ تم کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ جا کے سفر کرو، دنیا دیکھو. افلم یسیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ ٹیورزم کو پروموٹ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ سفر نہیں کرتے ہیں؟ دنیا کو پھیلتے نہیں ہیں، جا کے دنیا دیکھتے نہیں. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تاکہ ان کے دلوں میں کچھ سمجھ پیدا ہو. او آذان يَسْمَعُونَ بِهَا، یا ان کے جو کانوں میں سننے کی صلاحیت پیدا ہو. او آذان يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ، یہ دیکھیے اب فَإِنَّ، کیونکہ دیکھو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، اصل میں جو دل ہے تمہارے سینوں میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. تو دلوں کا اندھا ہونا یہ اصل ہے آنکھوں کے اندھے ہونے سے. تو یہاں پہ کیا ہے، اللہ سے انس پیدا ہوگا جب آپ سنیں گے. یہ مت کہیں ہم دیکھیں گے،
دیکھنے میں خطا ہو سکتی ہے، سننے میں خطا ممکن ہی نہیں ہے. بھئی آپ نے ایک صحیح بات سنی نا، تو آپ نے صحیح بات سنی ہے، اس میں خطا ممکن نہیں ہے، دیکھنے میں خطا ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ نے بار بار ایمفیسائز کیا، سنو بھائی، سنو سنو. یعنی علم حاصل جب سنیں گے تبھی علم حاصل کریں گے، بغیر سنے ہوئے آدمی علم حاصل نہیں کر پائے گا. تو جب آپ سنیں گے تو اللہ سے انس پیدا ہوگا. زمین میں اللہ نے بچے پیدا ہوتے ہیں تو دائیں کان میں اذان جی اقامت جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو صاحب یہ ہے کہ بھائی سنانا ہے، اس کو دکھانا نہیں. اذان و اقامت جو ہے اسی لیے ہوتی ہے پھر صحیح بات سن لے بچہ. تو اس کو دیکھیں یہاں پہ فرمایا وَلِلتَّغَذِّي بِالسِّمَاعِ سِرٌّ لَطِیفٌ. کہتے ہیں انسان کو اگر غذا حاصل ہو رہی ہے سننے سے تو یہ ایک بہت لطیف گویا طریقہ ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، کہ آپ سنتے رہیں. اور آپ تو کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَوْقَعَ كَثِيرًا مِنَ الصَّالِحِينَ فِي إِيثَارِ سِمَاعِ الْأَبْيَاتِ. اسی لیے جو اللہ والے ہیں انہوں نے اچھی باتوں کے سننے پر بہت انحصار کیا ہے کہ بھئی ہم کو اچھی باتیں سناؤ. اس سے ہمارا جو ہے نا مطلب ایمان قوی ہوگا، اللہ تعالیٰ سے تعلق قوی ہوگا. تو اب سنیے، اب کہتے ہیں کہ خوب سمجھ لو، سنیے. ان اللہ تعالی عز وجل جعل للقلوب نوعین من الغذاء. خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے غذا کے انسان کے لیے دو قسم کی غذائیں رکھی ہیں. غذا دو قسم کہ ایک کیا ہے، نوعا من الطعام والشراب الحسی. ایک وہ ہے کہ صاحب کھانا پینا ہے، اس سے کیا ہے صاحب غذا حاصل ہوتی ہے، بس اس کے آمدہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو کھانا پینا ہے یہ تو جانور بھی کھاتے ہیں. انفیکٹ جانور تو بہت مزے میں کھا لیتے ہیں، ہم تو آپ بہت تکلف کرتے ہیں. کوئی بھی کھانا جو ہے ہم آپ کچا نہیں کھا پاتے ہیں. اگر گوشت بھی ہے تو ہم کو پکا ہوا چاہیے، اور جانور تو اس میں ہم سے بڑے اچھے. ان کے ہاں کوئی نہ کچن ہے، نہ مسالے ہیں، نہ تیل ہے، نہ کوئی ڈش ہے. وہ تو جیسا اللہ میں نے پیدا کیا ایسے کھاتے ہیں آرام سے، اور مست رہتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں. ہمارے آپ کو میں تو بڑا تکلف ہے. لیکن کیا ہوا کہ جانوروں میں اور انسان میں ایک چیز مشترک ہے، وہ کھانا پینا. تو کھانے پینے کو سفلی عمل کہا گیا ہے. مطلب یہ بہت ہی سفلی گری ہوئی چیز ہے، لیکن ضروری ہے. بھائی دیکھیں جیسے ایک شوہر اور بیگم ساتھ میں رہتے ہیں، زن و شوہر کا جو تعلق جسمانی پیدا کرتے ہیں، تو یہ تو ایک بڑی سفلی عمل ہے نا. یہ تو ایک جانور بھی کرتا ہے. تو کھانا پینا اور یہ جسمانی تعلق پیدا کرنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن ضروری ہے. اللہ میں اس کو سفلی عمل کہتے ہیں. اسی لیے رمضان میں روزے سے اللہ میں نے انہی چیزوں سے منع کیا، تینوں چیزوں سے، کہ بھائی کم سے کم اتنے گھنٹے جو ہے نا یہ تم مت کرو، تاکہ تم میں وہ سفلی پن جو ہے نا وہ گویا تھوڑا ختم ہو گیا، تمہارا معاملہ اوپر چلا جائے. تو یہ تو بھائی سفلی عمل ہوا، کھانا پینا. مجھے اب کہتے ہیں کہ اب جہاں تک وَلِلْقَلْبِ مِنْهُ خُلَاصَتُهُ وَصِفَتُهُ وَكُلِّ عَادٍ مِنْ حَاجٍ. ایک پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو اعضاء پیدا کیے نا، اعضاء کہہ لیں کہ ہر اعضاء جو ہے نا اپنی استعداد کے اعتبار سے یہ کھانے پینے کو قبول کرتا ہے، اور جسمانی تعلقات کو. سب کی قوت الگ ہے، کھانے کی قوت الگ ہے، پینے کی قوت الگ ہے، ایسی جسمانی تعلق کی سب کی قوت الگ ہے. تو آدمی حسب استعداد جو ہے یہ کام انجام دے رہا ہے، رائٹ. اور یہ اس کے لیے غذا ہے.
اب آئیے اب دوسری چیز، اب دوسری ہے صاحب غذاء روحانی معنوی، دوسری غذا ہے روحانی صاحب. یہ روحانی ایسی ہے کہ حصی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ حس کریں. حس کہتے ہیں ٹچنگ کو، کھانے پینے کو اور بیگم کو تو آپ ٹچ کریں گے نا، لیکن یہ جو روحانی ہے نا اس کو کہتے ہیں یہ معنوی ہے. اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو آپ ٹچ کریں. لیکن یہ غذا جو ہے شراب اور طعام سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ شراب اور پانی نہ ملے، مطلب کھانا اور پینا، شراب مطلب پانی، کھانا پانی نہ ملے تو زیادہ کیا ہوگا؟ آپ مر جائیں گے نا بھائی. اس سے زیادہ خوش نہیں ہوگا آدمی مر گیا، کھانا پینا نہیں ہے. لیکن مرے گا تو وہ بھی جو بہت کھا رہا ہے، وہ بھی مرے گا. تو ایک آدمی مر گیا بغیر کھائے پیے، یہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہوا، یہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہوا. اصل میں واقعہ کیا ہے کہ آدمی مرے ایسی حالت میں کہ اس کا کوئی اللہ سے تعلق نہیں تھا. یہ ہے صاحب بہت بڑا واقعہ. بہت بڑا واقعہ یہ ہے کہ آدمی مرا بغیر اللہ تعالیٰ کے سے تعلق پیدا کیے ہوئے، انس نہیں تھا. تو اس کے کہتے ہیں غذاء روحانی و معنوی، کہ یہ جو غذا ہے جو روحانی ہے یہ ہے اصل میں معنوی، یہ ہے اصل چیز. کہتے ہیں خالد عن الطعام میں والشراب، یہ کھانے پینے سے الگ چیز ہے بالکل. اور کہتے ہیں من السرور والفرح والابتہاج، اس سے روحانی طور پہ جب آپ کو غذا ملتی ہے اس میں جو سرور حاصل ہوتا ہے، اس میں جو سرور ہوتا ہے اور اس میں جو لذت حاصل ہوتی ہے، اور اس سے جو مطلب ایک آپ کی روح کو جو بلیدگی حاصل ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ بِهَذَا كَانَ سَمَاوِيًّا عَلَوِيًّا، یہ سفلی عمل نہیں ہے، یہ بہت علوی ہے، یہ مطلب بہت اونچی چیز ہے. یہ بہت جتنی روحانیت آپ کو مل رہی اتنا آپ اللہ سے قریب جا رہے ہیں، آپ اتنا قریب جا رہے ہیں. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں روزہ اسی لیے رکھا گیا ہے. جیسے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی تم لوگ جو نوجوان شادی کرو، جا شادی کرو. تو بعد نے کہا اے اللہ کا رسول ہم تو بالکل کنگلے ہیں، ہم تو پیسہ ہی نہیں، ہم لوگ کیا شادی کر رہنے کو گھر نہیں ہے. ہاں نوجوان ہیں، دل چاہتا ہے. تو اچھا آپ ایسا کریے، آپ روزے رکھا کریے، آپ روزے رکھا کریے. جتنا زیادہ نفلی روزہ رکھیں گے اتنا نفس پر کنٹرول ہوگا. تو اگر آپ شادی ابھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ روزہ رکھیں. علیکم بالصیام فإنہ لہ وجاء، کیوں؟ کیونکہ اس سے کنٹرول پیدا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب روحانیت جو ہے صاحب یہ بڑی اونچی چیز ہے. اور یہ جو کھانا پینا جو ہے نا یہ سفلی عمل ہے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. یہ کوئی کھانا، اسی لیے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. میں کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو کہ یہ تو جانوروں کی طرح کے ہر وقت کھا ہی نہیں. یا ایک اچھی مثال نہیں ہے. ایک ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک وہ تھے نا، وہ بڑے ایکٹر تھے، بہت تھے تو ہندو لیکن مسلمانوں کا کر راج کمار. تو ذرا اسٹائلش آدمی تھے، بولتے بھی اسٹائل میں تھے. ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن کہیں شوٹنگ ہو رہی تھی بامبے میں، پرانا واقعہ. تو کوئی ایکٹریسز تھیں اس زمانے میں تو شریف ہوتی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ رائے چلیے ہم لوگوں نے سب پورا کرو جا رہا، کرو ہم نے گھر میں بلایا، آج تو شوٹنگ کینسل ہوگی، سب لوگ ہمارے گھر پہ کھانا کھائیں گے. تو پورا کرو جو تھا 15-20 لوگوں کا وہ ایکٹریس کے گھر چلا گیا. وہ 2 ایکٹریسیں تھیں، انہوں نے جلدی کھانا بنایا. اب سب کھانا کھا رہے ہیں، راج کمار صاحب کھانا کھا رہے ہیں. وہ اسٹائل مارتے تھے. تو جو ایکٹریس تھی جو بھی تھی انہوں نے کہا کہ راوی آئیے سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں. کہنے لگے کہ نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے. تو بھائی کیوں نہیں کھائیں گے؟
کہنے لگے کہ بس چاہت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیں کھانا ہم نے بنایا. کہنے لگے بھائی دیکھو ایسا ہے کہ ہمارے جب بھوک ہوگی تب کھائیں گے, ہم جانور نہیں ہیں کہ جب چاہا جیسے چاہا جو چاہا کھا لیا. سب کے سامنے کہہ رہے سب کھا رہے کہہ رہے ہم جانور نہیں کہ جب چاہا جیسا کھائے کھا لیا. اب آ سکتا تھا یعنی کوئی مقصود بات کرنے کی. آپ کھانا کھا رہے ہو, کوئی آدمی ایسی بات کہہ دیں تو آپ تو لقمہ چھوڑ دیں گے. تو یہ ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. لیکن اس میں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے صاحب یہ ہے کہ یہ جو دوسری غذا ہے روحانی, روحانی غذا جو ہے صاحب یہ علوی ہے, کھانا پینا بالکل سفلی ہے. لیکن زندہ رہنے کے لیے جو سفلی اعمال ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے سب ایک بات یہ کہ یہ جو سفلی عمل ہے, کمال کی بات ہے اسلام یہ کہ اس کو اللہ نے عبادت بنا دیا اگر نیت صحیح ہے. آپ دیکھ کھانا پینا کہہ رہا ہے کہ سفلی عمل ہے, جانوروں والا ہے, لیکن اس کو یہ بنا دیا کہ بھائی اگر تم سنت کے اعتبار سے کراؤ گے تو یہ عبادت بن جائے گی. حد یہ کہ بیگم کے ساتھ آپ سو رہے ہیں, صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ کیا بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم بیگم کے ساتھ جب سو گے تو تم کو ثواب ملے گا. تو حضور اچھا ایک بات بتائیے, اگر یہ خواہش یا یہ آپ جو ضرورت ہے یہ اگر آپ بیگم کے ساتھ نہیں پوری کریں گے تو کہیں جا کے حرام طور پہ آپ پوری کریں گے. ہاں پھر ممکن ہے کہ پھر اس میں گناہ ہوگا نہیں ہوگا. ہاں گناہ تو ہوگا. تو اسی کو اگر حلال طریقے سے آپ بیگم کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر اس میں ثواب ہوگا. تو جو سفلی اعمال ہیں ان کو اگر پورا کریں ہم لوگ سنت کے اعتبار سے تو صاحب وہ عبادت بن جاتی ہے. تو بہت یہ انس باللہ میں بس باتیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں انس باللہ میں صاحب یہ ہے کہ سنیں خوب آپ, جتنا آپ سنیں گے اتنا انس پیدا ہوگا. سننا جو ہے یہ روحانی غذا ہے, یہ ہمارا غذا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے سننے پر خوب ایمفسائز کیا ہے, دیکھنے کو سیکنڈری رکھا ہے, سننے پر خوب وہ کیا ہے. آدمی سنتا ہے کیسے جب علم حاصل کرتا ہے, علم حاصل کرتا ہے آدمی سننے سے. بس یہ تھا سمعنا واطعنا, دیکھنا نہیں ہے, سمعنا واطعنا ہے. سمعنا ہم. چلیے صاحب. اچھا صاحب آج یہ جو ہے میں تھوڑا سا علامہ اقبال کی دو چار بڑے عمدہ تو ہم نے کہا سب اس میں بعض تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہوں گے, وہ یاد ہونا چاہیے. ایک تو علامہ اقبال کا 5 اشعار کی ایک بہت اچھی نظم ہے جنہوں نے اپنے بیٹے جاوید کو لکھی تھی لندن سے. تو آج کل کا جو ماحول ہے محبت کا, تو اس کو دیکھ کے میں نے سوچا اس کو دوبارہ پڑھی جائے. مجھ کو امید ہے آپ لوگوں نے کئی مرتبہ پڑھی بھی ہوگی انشاءاللہ, سنی ہوگی, لیکن اس کو پھر سے پڑھتے ہیں. لندن میں صاحب انہوں نے علامہ اقبال نے وہاں سے ایک خط لکھا اپنے بیٹے جاوید کو لاہور, اور اس پہ انہوں نے کچھ نہیں لکھا, صرف ایک نظم لکھی 5 اشعار کی. اب دیکھیے میں نے الٹا کہہ دیا, میں نے الٹا کہہ دیا. علامہ اقبال لاہور میں تھے, ان کا بیٹا لندن میں تھا. ان کا بیٹا لندن میں تھا. تو ہوا یہ تھا کہ لندن سے ان کے بیٹے کا خط آیا, پہلا خط علامہ اقبال کے پاس. تو علامہ اقبال لاہور میں تھے, تو انہوں نے اس کے جواب میں بیٹے کو یہ نظم لکھ کے بھیجی, لندن نہیں, تو بڑی مشہوری سنیے آپ. کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اب سنیے, خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو,
سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. سکوت کتنی پیاری تشبیہ ہے صاحب. کہتے ہیں خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. کہتے ہیں اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ کے احسان. اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ کے احسان سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. اب سنیے کہتے ہیں میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر. کہتے ہیں میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر. میرے ثمر سے میں لالا و فام پیدا کر. اب آخری شعر سنیے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. خودی نہ بیچ. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. جاوید کے سمجھ میں نہیں آئی اس کی ایکچولی اس کی سمجھ میں بات آئی ہے بعد میں ایسا وہ چیز ختم ہوا. جاوید صاحب اس کا ایک اور تھا کہ وائف جو ہے نا وہ سمجھدار نہیں تھا. جاوید اقبال کی جگہ کہ وائف سمجھدار ہے. شیخ صاحب یہ دیکھیے محبت یہ سب آپ سنے ہوں گے. آپ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے. محبت کا جنوں باقی نہیں ہے. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. محبت کا جنوں باقی نہیں ہے. محبت کا جنوں باقی نہیں ہے. مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. صفے کج دل پریشان مسجد سجدہ بے ذوق. کہتے ہیں صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذب اندرو باقی نہیں ہے. کہ جذب اندرو باقی نہیں ہے. اور سنیے آپ تیرے سینے میں دم ہے. سنیے آپ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں. تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے. تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے. تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے. تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اصل عقل ہے دل ہے عقل نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور بھائی چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اس میں کہلے نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری. نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری. رہا صوفی گئی روشن ضمیری. رہا صوفی گئی روشن کہنے خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ. خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ. نہیں ممکن امیری میں بے فقیری. اچھا نہیں ممکن امیری بے فقیری. یہ صاحب سنیے تو بہت ہی پیارا ہے صاحب ان کا. سبحان اللہ. وہ میرا رونق محفل کہاں ہے. وہ میرا رونق محفل کہاں ہے. میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے. مقام ہے اس کا دل کی خلوتوں میں. خدا جانے مقام دل کہاں ہے. خدا جانے مقام دل کہاں ہے. یہ حساب ایک میں نے نکالا تھا اس میں وہ نشان ہٹ گیا. ایک دیکھیے گا مل گیا تو یہ تھا مل جائے بھی. غالب اور اقبال دونوں مطلب استاد
لیکن دونوں میں فرق ہے زمین آسمان کا. غالب اقبال میں اقبال کے یہاں ایک مقصدیت ہے, غالب کے یہاں مقصدیت نہیں ہے. غالب کیا ہے؟ ہاں, ان پہ جو گزری وہ انہوں نے رقم کر دی, اور ان پہ جو گزرتی تھی آپ کو تو معلوم ہے وہ کس حال میں رہتے تھے. اس لیے وہ ان کا جو ہے وہ واقعی میں صاحب, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اللہ کی مرضی کی پتہ نہیں میں نے لگائی تھی اور یہ ہٹ گئی. سب ان کا ایک وہ ہے کہ جو اسپین میں جو جب گئے تھے کل, وہ جو اسپیکر آئے تھے انہوں نے, ہاں قرطبہ میں والی جو تھی وہ کل جو جمعے میں آئے تھے اسپیکر, انہوں نے جو بات کہی اسپین کی نا, تو وہ ان کی بات صحیح تھی. تو اس وقت اس کو یاد آئی کہ یہ اسپین کی جو ہے نہیں, وہ سب ہٹ گیا, اللہ کی مرضی, ورنہ میں نے رات کو لگائی تھی. چلے یہ آپ سن لیے تو چلتے ہیں. ضرب کلی کبھی کی اس میں بھی ہے جی, ہمیں آپ کا فکر پڑ رہا ہے, آپ بولتے رہو, ہلتے جلتے رہو. میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, ہلتے جلتے رہو. شاید ہٹ جاتا ہے, بڑا مسئلہ تو میں بڑی مشکل سے گل بات ہوتی ہے جی. چلیے صاحب, وہ تو صاحب نہیں مل رہا ہے اس وقت, چھوڑیے. میں یہ ایک دو آپ سن لیجیے پھر اس پر چلتے ہیں. علی بھائی یہ اس کا ساقی نامہ ہم نے علی بھائی سنا ہے. چلے یہ 3 اشعار میں ساقی کے نام کہتے ہیں. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, نشہ پلا کے گرانا سب کو آتا. مدا تو جب ہے کہ گردوں کو تھام لے ساقی. نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے. مدا تو جب ہے کہ گردوں کو تھام لے ساقی. جو بادہ کش تھے پرانے, جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں. جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں. کہیں سے آب بقائے دمام لے ساقی. جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے آتے ہیں. کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی پہ کہتے ہیں کہ گئی ہے رات, گئی ہے رات تو ہنگامے میں گستری میں تیری. گئی ہے رات تو ہنگامے گستری میں تیری. سحر قریب ہے, اللہ کا نام لے ساقی. سحر قریب ہے, سحر قریب ہے, اللہ کا نام لے ساقی. سحر قریب ہے, اللہ کا نام لے ساقی. ایک ساقی کے متعلق بہت خوبصورت شعر ہے جی. سوچ تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے. دل سے انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ بے سر. یہی ساتھی ہے سب کے لیے, یہی ساتھی ہے امت کے جی. اللہ کا جیسا دعا فرما. اللہم صلی اللہ علیہ ربنا تعالی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ سب پہ جمع نے قبول فرما. جو کچھ پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم لوگوں نے کھو دیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ہم نے اپنا وقت کو ضائع کیا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنا وقت زندگی میں باقی رہ گیا اس کو خیر و خوبی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے والدین کی بھی مغفرت فرما. ہم سب کے بیگم بچوں کو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما. ظفر صاحب کے بھائی قمر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی
کا معاملہ آسان فرما، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں سے نجات عطا فرما، ہم سب کو یہ جو موذی مرض کینسر اللہ تعالیٰ اس سب سے حفاظت عطا فرما، اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرما، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔